مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم۔ آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پکارو ان کو جن کو گمان کرتے ہو اللہ کے سوا، اللہ کے سوا وہ مالک نہیں ایک ذرہ بھر کے آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ ان کا ان دونوں میں کچھ ساجھا ہے، کوئی پارٹنرشپ ہے، کوئی ساجھے داری ہے، کچھ نہیں، اور نہ ان میں کوئی اس کا مددگار ہے، اور کام نہیں آتی سفارش اس کے پاس مگر اس کو جس کے واسطے حکم کر دے، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور ہو جائے ان کے دل سے کہیں، کیا کہیں؟ کیا فرمایا تمہارے رب نے؟ وہ کہیں فرمایا جو واجبی ہے اور وہی ہے سب سے اوپر بڑا۔ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے؟ بتلا دے کہ اللہ، اور یا ہم یا تم بے شک ہدایت پر ہیں یا پڑے ہیں گمراہی میں کھلی۔ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پوچھ نہ ہوگی اس کی جو ہم نے گناہ کیا، اور ہم سے پوچھنا ہوگی اس کی جو تم کرتے ہو۔ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جمع کرے گا ہم سب کو رب ہمارا، پھر فیصلہ کرے گا ہم میں انصاف کا، اور وہی قصہ چکانے والا ہے۔ وہو الفتاح العلیم، اور وہی قصہ چکانے والا ہے۔ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو دکھلاؤ تو صحیح جن کو اس سے ملاتے ہو، ساجی قرار دے کر، یعنی اللہ کا پارٹنر بناتے ہو، معبود بناتے ہو، کوئی نہیں، وہی ہے اللہ زبردست حکمتوں والا۔ وما لهم منهم من ظہیر، اور نہ ان میں کوئی اس کا مددگار۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ پکارو ان کو جن کو گمان کرتے ہو۔ زعمتم، جو معبود ہے نا، معبود پتھر ہے، ہوا ہے، کنکر ہے، آسمان ہے، زمین ہے، پانی ہے، اور سانپ ہے، آگ ہے، ناگ ہے، جن کو اللہ کے سوا معبود مانا جاتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ اس کو سمجھو، کئی تحقیق کرتے پھرو گے۔ گمان کیا ہے؟ یہ زعمتم قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، پکارو ان کو جن کو گمان کرتے ہو سوائے اللہ کے۔ کیوں گمان کہا؟ کسی بھی معبود پر کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ آپ یہ معبود ہے، کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ ناگ یہ معبود ہے، کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ پتھر معبود ہے، کیا دلیل ہے؟ اللہ کی دلیلیں ہیں۔ آسمان تھام کر رکھا ہے بغیر کسی کھمبے کے، سمجھے؟ ہوائیں اتنے سب مل کے، یہ ایئر کولر اور یہ پنکھے مل کر تھوڑی ہوا یہاں چلا رہے ہیں۔ باہر نکلو ابھی، خصوصاً مئی کے مہینے، رات کو دیکھو کیسی ہوائیں چلتی۔ یہ کون سا پنکھا چلا رہا ہے؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایک پانی 1000 لیٹر 500 لیٹر کا، ایک بلڈنگ پر 2-3 ہزار لیٹر کا پانی، کتنی مشکل سے کتنے پیسوں سے چڑھتا ہے پھر اترتا ہے۔ اور ساری دنیا میں پانی کون برساتا ہے؟ اتنا سارا اللہ۔ جھاڑے لاوا جھاڑے جگوا، درخت لگائیے
درختوں کو زندہ کیجیے. ایک گملے کو پانی دیتے دیتے ناک میں آتا، 10 دن چھٹی گئے تو مرجھا جاتا. اور جب دنیا کو ہرا بھرا کرنا ہو تو اللہ تعالی ایک بارش برساتا ہے اور جہان کو ہرا بھرا بنا دیتا ہے. یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا، زمین سبز سے لہلہانے لگی، کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی. وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا ہے، چاروں طرف چھانے والی گھٹا. گھٹا کے جو آنے کی آہٹ ہوئی، فضا میں بھی ایک سنسناہٹ ہوئی. گھٹا آن کر میہ بارش، گھٹا آن کر میہ برسا گئی تو بے جان مٹی میں جان آ گئی. یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا، زمین سبز سے لہلہانے لگی، کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی. یکایک زمین سے یہ آئے نکل، عجب پھول پتے اور عجب بول بیل بوٹے، عجب پھول پھل. تو یہ اللہ ہے، اس کی تو نشانی ہے. اور کیا نشانی ہے؟ بتاؤ نشانی کیا ہے اللہ کی؟ تو نشانی ہے. بتاؤ کیا نشانی ہے؟ تو نشانی ہے. تیرے منہ سے نکلنے والی آواز نشانی ہے، تیرے کان سے سننے کی طاقت نشانی ہے، تیری آنکھ کے دیدے ایسی مٹکتے ہیں، کئی اندھوں کے مٹکتے دکھتا نہیں ہے. تجھے دکھنا آنکھوں سے یہ نشانی ہے. تیرے ہاتھ پیر، تیری یہ حرکتیں یہ نشانی ہے. تیرے اندر کا دوڑتا خون نشانی ہے، تیرے اندر کی آتما نشانی ہے. ایک دن لاش ہو جائے گا، سب وہی رہے گا، لیکن اندر سے آتما لے لے گا اللہ. قل الروح من امر ربی، اللہ کا حکم نکل جائے گا، لاش بن جائے گا. لاش لا شیء نتھنگ، کچھ بھی نہیں. تو یہ بہت قابل غور ہے، معمولی بات نہیں ہے. صرف زعمتم کو سمجھا رہا ہوں میں. قل ادعوا الذین، فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو کہ جن کو گمان کرتے ہو سوائے اللہ کے وہ مالک نہیں ایک ذرہ بھر کے آسمانوں میں اور نہ زمین میں، نہ ان کا ان دونوں میں کوئی ساجہ ہے کہ انہوں نے یہ آگ نے، ناگ نے، دگڑو نے، پتھرو نے، یہ ان لوگوں نے کہیں اللہ کی مدد کی ہو آسمان بنانے میں؟ کچھ بھی نہیں. وما لهم منهم من ظہیر، اور نہ ان میں کوئی اس کا مددگار. اللہ کا کوئی مددگار نہیں ہے. تو یاد رکھنا، کسی دلیل کو ڈھونڈتے مت بیٹھنا، یہ سب بے دلیل ہے. جتنے معبود ہیں یہ کیا ہے؟ خالی یہ سوچ ہے. ان ہی، دوسری جگہ ہے سورہ والنجم میں، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. ان ہی نہیں ہے، یہ جو ہے جتنے بھی معبود ہیں تمہارے یہ نہیں ہے. الا مگر، اسماء چند نام. کیا ہے؟ نام رکھے جاتے ہیں، چند نام. سمیتموها، تم نے یہ نام رکھے ہیں. کیا کیا ہے؟ تم نے نام رکھے ہیں، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے. انتم سمیتم انتم و آباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی نشانی نہیں اتاری ہے. ان کے معبود ہونے کی کوئی نشانی. ہاں، بتوں شاباش ہے تم پر. کیا ہے بولو؟ بتوں شاباش ہو تم پر. ترقی اس کو کہتے ہیں. نہ ترشے تھے تو پتھر تھے، جو ترشے تو خدا نکلے. کیا ترقی ہے! نہ ترشے تھے تو پتھر تھے، جو ترشے تو، بس اتنی ترقی ہے ان کی. خالی تراش کے ذرا پسینہ یہ کان سمجھ میں ہو گئے معبود، اتنا کمال ہے ان کا، باقی کچھ نہیں. بتوں شاباش ہے تم پر. ترقی اس کو کہتے ہیں. نہ ترشے تھے تو پتھر تھے، جو ترشے تو خدا نکلے. ہاں، اور اللہ فرما رہے اللہ کون ہے؟ وہاں کسی کی سفارش بھی نہیں چلتی اللہ کے پاس، کسی کی ولا تنفع الشفاعۃ عنده، سفارش کسی کے یہاں
چل جاوے، اللہ کے پاس نہیں چلتی. ہاں جس کو اجازت دے گا اللہ اس کے پاس سفارش چلے گی. ویسے ان کے دلوں میں ڈر ہے. جب وہ ڈر نکل جاتا ہے تو کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو کہتے ہیں حق کہا. وہی ہے سب سے بڑا. پوچھئے ذرا ان سے. اب اللہ کی نشانیاں، دوسرے تو خالی گمان ہے، نام ہے، لیکن اللہ اللہ ہے. پوچھئے ذرا ان سے من یرزقکم من السماوات والارض، کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان اور زمین میں سے؟ فرما دیجئے خود ہی. یہ کیا جواب دیں گے؟ قل اللہ، اللہ روزی دیتا ہے. یا وَإِنَّا، یا ہم، اور یاکم، یا تم، کون دیتا ہے روزی بتاؤ؟ بے شک ہدایت پر ہیں. کون ہدایت پر ہے ہم میں سے؟ او فی ضلال مبین، یا کون گمراہی میں. پھر یہ فرما دیجئے تم سے پوچھ رہی ہوگی ہمارے کرموں کی، ہم سے پوچھ رہی ہوگی تمہارے. پھر اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا، پھر فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ میں. وہی ہے فتاح علیم. کا مطلب کیا ہے؟ قصہ چکانے والا. یہ جو ہے نا، یہ جب ان سے ڈر نکالا جاتا ہے، پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا، تو یہ فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ ہوش میں آنے کے بعد ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں. بخاری شریف میں جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی حکم نافذ فرماتے ہیں تو سب فرشتے خشوع خضوع سے اپنے پر مارنے لگتے ہیں، ڈر کر اپنے پر مارنے لگتے ہیں اور مدہوش جیسے ہو جاتے ہیں. جب ان کے دلوں کی گھبراہٹ اور ہیبت جلال کا اثر دور ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ دوسرے کہتے ہیں کہ فلاں حکم میں حق ارشاد فرمایا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک اسمہ جب کوئی حکم دیتا ہے تو عرش کے اٹھانے والے فرشتے تسبیح کرنے لگتے ہیں. ان کی تسبیح کو سن کر ان کے قریب والے آسمان کے فرشتے تسبیح پڑھنے لگتے ہیں. پھر ان کی تسبیح کو سن کر نیچے والے آسمان، پھر ان کی تسبیح سن کر پھر نیچے والے آسمان کے فرشتے تسبیح کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ نوبت سماء دنیا، آسمان جو دکھتا ہے دنیا میں، اس تک پہنچتی ہے اور سب آسمانوں کے فرشتے تسبیح میں مشغول ہو جاتے ہیں. پھر وہ فرشتے جو حملہ عرش کے قریب ہیں، یعنی عرش کو اٹھانے والوں کے قریب، ان سے پوچھتے ہیں آپ کے رب نے کیا فرمایا اور بتلا دیتے ہیں. پھر اسی طرح نیچے سے نیچے آسمان تک کے وہ خبر آتی ہے. اس کا منظر کھینچا ہے کہ وہ گھبراہٹ میں ہوتے ہیں، تواضع میں. جب ان کو بعد میں پوچھتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا. یہ مشرکین و کفار کے ساتھ خطاب ہے. وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى وَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اللہ تعالیٰ کا خالق مالک ہونا، قادر مطلق ہونا واضح کر دیا. بتوں اور غیر اللہ کی بے بسی اور کمزوری کا مشاہدہ کرا دیا. ان سب باتوں کے بعد موقع اس کا تھا کہ مشرکین کو خطاب کر کے کہا جاتا تم جاہل اور گمراہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں شیاطین کی پوجا کرتے ہو. مگر اللہ نے حکیمانہ انداز اپنایا. دعوت و تبلیغ مخالفین اسلام، اہل باطل سے بحث و مناظرہ کرنے والوں کے لیے ایک اہم ہدایت نامہ ہے کہ اس آیت میں ان کو کافر گمراہ کہنے کے بجائے اب تم کافر ہو گمراہ یہ نہیں کہا، بلکہ عنوان یہ رکھا ان دلائل واضحہ کی روشنی میں یہ تو کوئی سمجھدار آدمی کہہ نہیں سکتا کہ توحید اور شرک دونوں باتیں حق ہے اور اہل توحید اور مشرک دونوں حق پرست ہیں، بلکہ یقینی ہے کہ ان دونوں میں سے ایک حق پر دوسرا گمراہ. اب تم خود سوچو اور فیصلہ کر لو کہ ہم حق پر ہیں یا تم. انا او ایاکم لعلی ہدی او فی ضلال مبین. تو جب کسی سے بات کرو تب بھی اس کا دل نہ توڑو، اس کو نہ کہو تو غلط ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور آپ کو ہم نے بھیجا تو سارے لوگوں کے واسطے خوشی اور ڈر سنانے کو، لیکن بہت سے لوگ نہیں سمجھتے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور آپ کو، تجھ کو ہم نے بھیجا ہے تو سارے لوگوں کے واسطے خوشی اور ڈر سنانے کو. کاہے کے واسطے بھیجا ہم نے؟ خوشی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت
تمام اقوام عالم ابھی اور آئندہ آنے والے سب کے لیے ہے، یہ بتایا گیا، کافۃ للناس۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی رسالت اور نبوت کسی خاص قوم یا خاص خطہ زمین کے لیے تھی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی فضیلت ہے کہ آپ کی نبوت ساری دنیا کے لیے عام ہے، اور صرف انسان ہی نہیں، جنات کے لیے بھی، اور صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو آپ کے زمانے میں موجود تھے، بلکہ قیامت تک آنے والی انسانی نسلوں کے لیے بھی حضور کی رسالت کیا ہے؟ عام ہے، اس لیے آپ خاتم النبیین۔ ابھی کل اس سے پہلے آیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ساری دنیا کی حکومت دی تھی، حکومت تو ساری دنیا کی دی تھی، نبوت ساری دنیا کی نہیں، وہ خطے کے لیے تھے، اور حضور کو جو نبوت دی وہ ساری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے دی ہے۔ حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ ایک یہ کہ میری مدد اللہ تعالیٰ نے مدد کی، ایسا رعب دے کر فرمایا کہ 1 مہینے کی مسافت تک لوگوں پر میرا رعب چھا جاتا۔ آپ کا ڈر کتنے دور؟ ابھی 1 مہینہ مدینہ سے دور ہے وہ، اور آپ کا ڈر ان پر چھا جاتا ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ دوسرے یہ کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد اور پاک قرار دیا گیا۔ پچھلے انبیاء کی شریعتوں میں ان کی عبادت خاص عبادت گاہوں ہی میں ہوتی، مسجد میں آئیں گے تو ہی نماز ہوگی، گھروں پر نماز نہیں ہوگی۔ اجعلوا بیوتکم، ہے نا، لیکن حضور کے لیے کہ جعلت لی الارض مسجدہ، میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، کہیں بھی نماز پڑھو۔ ان کی مساجد سے باہر میدان یا گھر میں عبادت نہ ہوتی تھی۔ اللہ نے امت محمدیہ کے لیے پوری زمین کو اس معنی میں مسجد بنا دیا کہ ہر جگہ نماز ادا ہو سکتی۔ زمین کی مٹی کو پانی نہ ملنے پر یا پانی کا استعمال نقصان دہ ہونے پر طہور یعنی پاک کرنے والا پانی کی طرح مٹی کو بنا دیا، مٹی مار دیا اس طرح، تیمم ہو گیا، یہ اللہ نے انعام دیا۔ تیسرے یہ کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا، مجھ سے پہلے کسی امت کے لیے مال حلال نہیں تھا، بلکہ مال جمع کر کے ایک جگہ رکھ دیتے تھے، وہاں آسمان سے آگ آتی تھی، کھا کے چلی جاتی۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے کا طریقہ یہ تھا۔ چوتھے یہ کہ مجھے شفاعت کبریٰ کا مقام دیا گیا، یعنی حشر کے میدان میں جس وقت کوئی پیغمبر شفاعت کی ہمت نہ کرے گا، مجھے اس وقت شفاعت کا موقع دیا جائے گا کہ آپ سفارش کر سکتے ہیں۔ پانچویں کہ مجھ سے پہلے ہر نبی اپنی مخصوص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، مجھے تمام اقوام عالم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، اور قیامت تک کے لیے اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سمجھ میں آیا؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں کہ کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ یہ تم کہتے ہو نا، یہ جو تم کہتے ہو کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، عذاب آئے گا، جنتیوں کو جنت، جہنمیوں کو جنت، کب ہوگا یہ اگر تم سچے ہو؟ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے وعدہ ہے ایک دن کا، نہ دیر کرو گے اس سے ایک گھڑی نہ جلدی، جب آ جائے گا نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے۔ اور کہنے لگے منکر، ہم ہرگز نہ مانیں گے اس قرآن کو، لن نؤمن بهذا القرآن، ہم اس قرآن کو ہرگز نہ مانیں گے، اور نہ اس سے اگلے کو، تورات زبور انجیل، ہم کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانیں گے۔ اور ابھی کبھی آپ دیکھیں جبکہ گناہگار کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے پاس، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے پاس، تو کیا ہوگا؟ ایک دوسرے پر ڈالتا ہے بات کو، یہ اس نے کرا کہ اس نے کرا، اس نے کرا، اس نے میرے کو بہکایا، اس نے کرا۔ یقول الذین استضعفوا، جو کمزور تھے، استضعفوا، وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے، کہتے ہیں بڑائی کرنے والوں کو، استکبروا، بڑائی کرنے والوں کو، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایماندار ہوتے۔ بہکایا کس نے ہم کو؟ تم نے۔ چھوٹے لوگ بڑوں کو کہیں گے
مضبوط کو کمزور کہیں گے. لولا انتم لکننا مؤمنین، کیا مطلب؟ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایماندار ہوتے. قال الذین استکبروا، ابھی جو بڑائی کرنے والے تھے یہ کیا کہیں گے؟ للذین استضعفوا، ان سے جو کہ کمزور ہے، انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے روکا تم کو حق بات سے تمہارے بعد اذ جاءکم، تمہارے پاس پہنچ چکنے کے بعد؟ کوئی نہیں، تم ہی گناہ گار تھے. تو یہ ان کا وہاں مناظرہ ہوگا، مکالمہ ہوگا، اس کا منظر کھینچا. وقال الذین استضعفوا، پھر وہ کمزور سمجھے جانے والے کہیں گے کس کو؟ بڑائی کرنے والوں کو، کوئی نہیں پر فریب سے رات دن کے جب تم ہم کو حکم کیا کرتے کہ ہم نہ مانے اللہ کو اور ٹھہرائیں اس کے ساتھ برابر کے ساجی، اور چھپے پچھتانے لگے جب دیکھ لیا عذاب. تو یہ لوگ کہیں گے، وہ بولیں ہم نے تم کو بہکایا تھا، وہ کہیں گے ہاں تمہاری محنت تھی، بل مکر اللیل والنہار، کوئی نہیں پر فریب سے رات دن کے، مکر اللیل والنہار، رات دن کے تمہارے فریب تھے کہ ہم حق کو نہ مانیں، جب تم ہمیں حکم کرتے تھے کہ ہم نہ مانیں اللہ کو اور ٹھہرائیں اس کے لیے ساتھی برابر، اندادہ، پارٹنر ٹھہرائیں. اب یہ جو بڑائی والے ہیں یہ اسر الندامتا، یہ چھپے پچھتانے لگیں گے جب دیکھ لیا عذاب. لما رأوا العذاب، کیا کریں گے؟ وہ پچھتانے لگیں. وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، اور ہم نے ڈالے ہیں طوق گردنوں میں منکروں کے. کیا مطلب اس کا؟ اور ہم نے ڈالے ہیں طوق گردنوں میں انکار کرنے والوں. وہی بدلہ پاتے ہیں جو عمل کرتے تھے. وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، تو یہاں پر اللہ تعالی نے کیا کیا ہے کہ ان کی انجام کو بتایا ہے کہ وہاں دو پارٹی ہوگی، ایک کمزور جو دنیا میں، ایک مضبوط، ان کے آپس کا مکالمہ ہوگا. تو یہ تکبر والے کہیں گے ہم ایمان نہیں لاتے اس قرآن پر اور نہ اس سے پہلے کی کتابوں پر. پھر اللہ وہ منظر کھینچ رہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور اگر آپ دیکھیں وہ منظر، کھڑے کیے جائیں گے گناہ گار اپنے رب کے پاس، ایک دوسرے پر بات ڈالیں گے. کیا بولیں گے؟ یہاں تو بہت بولتے ہیں ہم نہیں مانیں گے، اللہ ایسا ہے، اللہ ویسا ہے، بہت بولتے ہیں. لیکن وہاں پر یرجع بعضهم الی بعض القول، ایک دوسرے پر بات ڈالیں گے. کہیں گے جو کمزور ہے وہ ان کو کیا کہیں گے؟ جو بڑے سمجھے جاتے تھے ان کو کیا، یعنی بڑائی کرنے والوں کو کیا کہیں گے؟ اگر تم نہ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ ایمان والے ہوتے. پھر وہ لوگ کیا کہیں گے جو بڑائی کرنے والے، ہم نے تھوڑی روکا تھا تم. تو پھر یہ کمزور کہیں گے ہاں رات دن کی تمہاری سازشیں تھی، مکاریاں تھی کہ ہم ایمان نہ لائے. سمجھ میں آیا؟ اور تم یہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ کا پارٹنر شریک بنائیں. پھر یہ پچھتائیں گے، بڑائی کرنے والے لوگ پچھتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے. اور پھر ہم کیا کریں گے؟ الاغلال فی اعناق، ہم کیا کر دیں گے؟ ان کے گلوں میں کیا ڈال دیں گے؟ طوق گردنوں میں ڈال دیں گے ایمان سے انکار کرنے والوں. اگلی آیت ہے، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا مگر کہنے لگے وہاں کے آسودہ لوگ، مترفوہا، آسودہ لوگ کا مطلب کھاتے پیتے، تو وی آئی پیز کھاتے پیتے لوگ کیا کہیں گے؟ انا بما ارسلتم بہ کافرون، جو تمہارے ہاتھ بھیجا گیا ہم اس کو نہیں مانتے. کیا نہیں کرتے؟ مال آتا ہے نا تو تال آتا ہے، جب بھی مال آئے گا تو یہ سجھائے گا اب اس علاقے میں میرے سوا کسی کا کچھ نہیں چلنا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ اور ایمان کو لے کر کمزور لوگ چلتے ہیں. کون اللہ؟ کائے گا اللہ، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. کون سے رب کی بات کرتے ہو؟ بات سمجھیں.
جو تمہارے ہاتھ بھیجا گیا اس کو نہیں مانتے. وقالوا اور کہنے لگے ہم زیادہ ہیں مال اور اولاد میں, نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین, اور ہم پر آفت نہیں آنے والی. قل فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک میرا رب ہے جو کشادہ کرتا ہے, یبسط الرزق کشادہ کرتا ہے روزی جس کو چاہے اور معاف کر دیتا ہے, کم دیتا ہے, لیکن بہت لوگ سمجھ نہیں رکھتے. تو یہ روزی کو بڑھانا اور کسی کے گھٹانا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں. کس کے؟ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ روزی کس کی زیادہ کیوں کی اور گھٹایا کیوں. اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ نہیں کہ نزدیک کریں ہمارے پاس تمہارا درجہ, پر جو کوئی یقین لایا اور بھلائی کا کام کیا تو ان کے لیے ہے بدلہ دوگنا ان کے کیے ہوئے کام کا, اور وہ جھروکوں میں بیٹھے ہیں دل جمعی سے. وہ کہہ رہے تھے نا ابھی اوپر, کیا کہہ رہے تھے وہ؟ نحن اکثر اموالا و اولادا, دیکھو ہمارا جتھا بڑا, ہماری اولاد زیادہ, ہماری فیملی بہت بڑی, مال بھی ہمارے پاس بہت ہے, ہم سپیریئر ہیں, نہیں مانیں گے تمہاری ایمان کی بات. اس پر اللہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو روٹی روزی کم زیادہ کرنا اللہ کی حکمت ہے, لوگوں کو نہیں معلوم اس کا راز کیا ہے. پھر اللہ فرما رہے اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ نہیں کہ نزدیک کر دے ہمارے پاس تمہارا درجہ. کوئی مال سے بڑا نہیں بنتا اور کوئی فیملی سے بڑا نہیں بنتا. اللہ جس کو بڑا بنائے, عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا, بڑا کون ہے ہمارے نزدیک؟ جس نے ایمان لایا اور جو اچھے عمل کرے. فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ, تو ان کو ڈبل اجر ملے گا. کیا ملے گا؟ بِمَا عَمِلُوا, ان کے عملوں کا. وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ, اور وہ جھروکوں میں بیٹھے ہیں دل کے سکون کے ساتھ, سکون دل کے ساتھ. وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ کا مطلب وہ جھروکوں میں, بالا خانوں میں, بالکنیز میں بیٹھے ہوئے ہیں. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین, اور کچھ لوگ ہیں جو لوگ دوڑتے ہیں ہماری آیتوں کے ہرانے کو. کائے کے راستے دوڑتے ہیں؟ آیت کو ہرا دیں گے ہم, اللہ کی آیتوں کو, نشانیوں کو. وہ عذاب میں پکڑے ہوئے آتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں اللہ کے عذاب میں؟ یہ راز سمجھو. یہ دنیا کی دولت و عزت کو مقبولیت عند اللہ کی دلیل سمجھنے کا قدیم شیطانی فریب. ابتدائی دنیا سے دنیا کی دولت اور عیش و عشرت کے نشے میں مخمور یعنی مدہوش ہونے والوں نے ہمیشہ حق کی آواز کی مخالفت, انبیاء صلحاء سے عداوت کا طریقہ اختیار کیا. اللہ ماشاءاللہ اس پر ترا یہ اور زیادہ مصیبت, ترا یہ کہ وہ اہل حق کے مقابلے میں اپنی موجودہ حالت پر مگن اور مطمئن ہونے کی یہ دلیل بھی دیتے تھے کہ اگر ہمارے اعمال و عادات اللہ کو پسند نہ ہوتے تو ہمیں دنیا کی دولت عزت حکومت کیوں دیتے؟ ہم کو دولت عزت حکومت دی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ہم ہیں نمازیوں, اے ایمان والو تم نہیں ہو. بہت سے مسلمان بینڈ باجا روٹی روزی, سمجھ میں آیا, باجے بجاتے ہیں, نماز کے بھی پابند. اور پھر نمازی جب ان کو سمجھانے جائے کہ ذرا یہ لائن حرام کیے چھوڑ دو, ارے تم ہمارے پاس آتے ہو, تم ہمارے سے چھوٹے ہو, تم ہمارے ہاں کھاتے ہو, تم ہمارے دست دیگر ہو, ہم کو اتنا مال دیا ہے, اگر یہ ہم اللہ کے پسندیدہ نہ ہوتے بینڈ باجے کے اندر تو ہم کو اتنا خوشحال نہ رکھتا, تم کو کنگال نہ رکھتا. وہ بول رہے ہیں کہ کچھ گناہ گاروں کو جب مال دیتا ہے اللہ آزمائش کے طور پر تو وہ فخر کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں. ارے یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کنی کاٹ دے گا اللہ تعالیٰ. پتنگ اڑائیے کبھی, پتنگ اڑانے والا جب اڑاتا ہے تو یہ ڈھیل دیتا ہے, اس کی کاٹنے کا رہتا ہے, ڈھیل دیا 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 اور لمبا گیا, وہ خوش کہ میں نے کاٹ دیا. پھر جو کنی کھینچتا ہے تو اس کی کٹ جاتی ہے. تو یہ جو گناہ گاروں اور نافرمانوں کو ڈھیل دی جاتی ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ڈھیل دینا ہے یہ, ہاں پکڑنے کے لیے. کائے کے لیے؟ تو کتنے برے بول ہیں, پہلے سے چلا آ رہا ہے. دینداروں کو دیکھ کر ہمیں دنیا کی دولت و عزت حکومت کیوں دیتا اللہ؟ قرآن کریم نے جواب دیا. حدیث میں ہے کہ زمانے جاہلیت میں دو شخص ایک کاروبار میں شریک تھے, پھر ان میں سے ایک
یہ جگہ چھوڑ کر کسی ساحلی علاقے میں چلا گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ کی نبوت رسالت کا چرچا ہوا، تو ساحل پر رہنے والے ساتھی نے مکی ساتھی کو خط لکھ کر دریافت کیا کہ ان کے دعوے نبوت کا تم لوگوں نے کیا اثر لیا؟ مکی نے جواب لکھا، قریش میں سے تو کوئی بھی نہیں ان کا تابع نہیں ہوا، صرف غریب مسکین کچھ لوگ ہیں، مسلمان بے حیثیت لوگ ان کے پیچھے لگے ہیں۔ ساحلی ساتھی وہاں کی اپنی تجارت چھوڑ کر مکہ آیا، اپنے ساتھی سے کہا مجھے پتہ دو۔ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ساحلی ساتھی کچھ کتب قدیمہ تورات انجیل کا مطالعہ کیا کرتا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ آپ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے اپنی دعوت اسلام کے اہم اجزاء بیان کیے۔ دعوت اسلام کو آپ کی زبان مبارک سے سنتے اس نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے عرض کیا آپ کی دعوت کا حق ہونا تو عقل سے سمجھا کہ آپ جو دعوت دے رہے ہیں وہ حق ہے، اور اس کی علامت یہ دیکھی جتنے انبیاء پہلے آئے ہیں سب کے ماننے والے ابتدا میں قوم کے غریب و فقیر دنیا میں کم حیثیت لوگ ہوئے ہیں۔ یہ ہے نشانی۔ بخاری شریف پڑھنے والے کہاں ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاں، کیا کہا تھا ہرقل نے، سپر پاور نے، روم کے بادشاہ؟ 10 سوالوں میں ایک سوال ہے اس کا، ضعفا ہے، ماننے والے محمد کے ابو سفیان یا کون ہے؟ مالدار ہے، تو کیا جواب دیا تھا؟ ضعفا ہے۔ تو اس کا ریمارک تھا اس پر۔ 10 سوال ہے جب یہ حبشہ میں گئے تھے یہ لوگ تجارت کے لیے، اور 10 جواب ہے ابو سفیان کے، اور پھر ہرقل کا ریمارک ہے، اس میں یہ سوال پر ریمارک ہے اتباع الرسل ہم اتباع الرسل، غریب لوگ، قسم پرس لوگ، گرے پڑے لوگ ہی رسولوں کا اتباع کرنے والے ماننے والے ہوتے ہیں۔ بڑے تو اپنی چودراہٹ میں رہ جاتے ہیں۔ در دنیا ہم چو دیگر نیس، دنیا میں ہمارے سوا کوئی دوسرا ہے نہیں، در دنیا ہم چو ڈنگرے نیس، ہمارے ایسا کوئی ڈنگر بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور یہاں کہ غریب لوگ جو عزت دلانے والی چیز ہے، حق ہے، فوراً اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تبلیغ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو اس نے یہ کہا، وہ ساتھی نے جو مکہ آیا ساحل سے، کہ میں نے کتابوں میں پڑھا نبیوں رسولوں کے ماننے والے غریب لوگ ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ کم حیثیت لوگ ہوتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی گاؤں میں کوئی ڈرانے والا مگر اس کے کھاتے پیتے آسودہ حال لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیا کہا؟ ہاں، انا بما ارسلتم بہ کافرون، تمہارے بھیجے ہوئے دین کو بھی ہم نہیں مانتے۔ اس سے پہلے جو مذاہب آئے ان کو بھی نہیں مانتے۔ نحن اکثر اموالا و اولادا، ہمارا مال زیادہ، ہماری آل زیادہ، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ تو اللہ نے فرمایا ہے روٹی روزی کم زیادہ کرنا یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جس کی روزی زیادہ وہ حق، بڑا بنگلہ حق پر، اور جو جھوپڑے میں ہے وہ کیسا کہ وہ ناحق ہے، ایسا نہیں۔ ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ آخرت سے۔ کیا ہوگا؟ جزا بھی آخرت میں ملے گی، اور یہ بے ایمانوں کو سزا بھی دنیا میں الٹا۔ دنیا میں کیا الٹا؟ ہمارے لیے مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ مومنوں کے لیے کیا ہے؟ ہاں، ہم جیل میں اس وقت، اور وہ لوگ کہ وہ جنت میں ہیں۔ غیر مسلم کہاں ہیں؟ جنت میں۔ تو اکثر حال ان کا اچھا رہے گا۔ ہماری آزمائش کے لیے ہم نے رال نہیں ٹپکانا، ہم نے آخرت کے لیے اپنے آپ کو برداشت کے اندر رکھنا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون، یعنی کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مال اور اولاد کی بہتات سے ان کافروں کی مدد کرتے ہیں یہ کچھ ان کے لیے انجام و آخرت کے اعتبار سے خیر ہے؟ ہرگز نہیں۔
بلکہ یہ لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں کہ جو مال و اولاد کو اللہ سے غافل کرے وہ اس کے لیے وبال ہے۔ تو ان کا مال، ان کی اولاد، ان کا ٹیپ ٹاپ، ان کی کار بنگلے، ہاں، اور ان کی موٹر کاریں، ہوائی جہاز، ان کی یہ دنیا بھی ان کے لیے عذاب ہے، اس نے غافل کر رکھا ہے آخرت سے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس لیے خوش نصیب وہ مومن ہے جو بھوکا بھی نہ مرے، روز محنت کرے، روز کمائے، مشغول رہے، حلال کھائے، رب کو راضی رکھے اور جنت میں جائے۔ مسلمانوں میں بھی ان میں سے کچھ باتیں جو آتی ہے، خوب اپنا بینک بیلنس کر کے رکھو، دکانوں کے کرائے آ رہے ہیں، بلڈنگوں کے فلیٹس کے کرائے آ رہے ہیں، بیٹھ کے آرام سے کھائیں گے، کیسا ویسا کما لو، لاکھوں کا بندوبست کر لو، یہ بھی غلطی پر ہے۔ تھوڑا بہت ہو جائے ٹھیک ہے کمزوری کے زمانے کے، لیکن بہت زیادہ اس میں بھی آگے بڑھنا یہ بھی مصیبتوں کو دعوت دیتا ہے۔ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں گھروں میں، راحت کم مصیبت زیادہ، اس لیے روز کھودو اور روز کھاؤ پیو، یہ سب ہے، یہ صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی تمہاری صورتوں کو، تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ آخری آیت ہے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رب ہے جو کھولتا ہے روزی جس کو چاہے اور اپنے بندوں میں سے اور ماپ کر دیتا ہے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اور جو خرچ کرتے ہو کچھ چیز وہ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ تم جو بھی خرچ کرو گے اس کا کیا کرتا ہے اللہ تعالی؟ بدلہ دیتا ہے، اور وہ بہتر ہے روزی دینے والا۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ کا ترجمہ کیا؟ اور جو کوئی چیز تم خرچ کرتے ہو اس کا وہ بدلہ دیتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ جو تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے تمہیں اس کا بدلہ دیتا ہے، کبھی دنیا میں کبھی آخرت میں، کبھی دونوں میں۔ کائنات عالم کی تمام چیزوں کا مشاہدہ کرو، آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، انسان اور جانور اس کو بے دھڑک خرچ کرتے ہیں، کھیتوں درختوں کو سیراب کرتے ہیں، وہ پانی ختم نہیں ہوتا، دوسرا اس کی جگہ فوراً آ جاتا ہے۔ اسی طرح زمین سے کنواں کھود کر جو پانی نکالا جاتا ہے اس کو جتنا خرچ کر کے نکالتے ہو اس کی جگہ دوسرا پانی دوسرے دن پھر اتنا بھرا ہوا پاتے ہو۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ انسان غذا کھا کر بظاہر ختم کر دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسری غذا مہیا کر دیتے ہیں۔ بدن کی نقل و حرکت محنت سے جو اجزاء تحلیل ہو جاتے ہیں ان کی جگہ دوسرے اجزاء بدل بن جاتے ہیں۔ غرض انسان دنیا میں جو چیز خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی عام عادت ہے کہ اس کے قائم مقام اسی جیسی دوسری چیز دے دیتے ہیں۔ کبھی کسی کو سزا دینے کے لیے یا کسی دوسری تکوینی مصلحت سے اس کے خلاف ہو جائے تو یہ اس سے ضابطہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اب اس سال دیکھو کتنے کروڑوں بکرے ہوں گے، کتنے ہوں گے جانور بکرے، کروڑوں، ختم، کھا پی کے بسم اللہ والا برکت ہے، پھر ختم۔ اگلے سال کیا کریں گے؟ بچا کے رکھو، نہیں کھاؤ، پھر سال بھر کھاؤ، اور پھر اس کے بعد اگلے سال پھر منڈی تیار ہے۔ یہ ہے فہو یخلفو، جو چیز تم خرچ کرتے ہو اللہ دے دیتا ہے، سمجھے؟ اور جو چیز زیادہ خرچ کی جائے گی اللہ وہ زیادہ دے گا، اور جس چیز کو انسان خرچ کرنا بند کر دے تو اللہ تعالیٰ اس میں سے برکت اٹھا لے گا۔ یہ جو سفید چکن ہے تمہاری، یہ چکن کسی زمانے میں نہیں تھی، اب پولٹریاں ہو گئی اس کی، سمجھے؟ تو زیادہ کھائی جا رہی ہے تو اللہ زیادہ دے رہا ہے، بات سمجھے کہ نہیں؟ تو بالکل یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ اور پانی دیکھو، ابھی سال بھر چلائے گا پانی، ہمارے یہاں ڈیموں میں اور کشمیر کے اندر پہاڑوں پر چپکا کے رکھ دیا، برف بنا کے، ادھر یہ سسٹم ادھر وہ سسٹم، اور پگھلتا رہے گا گرمیوں میں، اور ندیاں بہتی رہے گی، اور ضرورتیں انسان جانور کی پوری ہوتی رہے گی۔
جیسی ختم ہونے آ جائے گا سیزن بدل جائے گا، پھر برف جمانا وہاں شروع کر دے گا، پھر یہاں برسانا شروع کر دے گا، آ گیا برسنے کا موسم آ گیا۔ اور اگر یوں کہے گا اللہ 60 سال کا پانی ایک ساتھ دے دے میرے کو، تو رکھی نا کدھر بے وقوف، 60 سال کا پانی دینے کو تو اللہ دے دے گا، رکھے گا کہ 1 سال کا سنبھالنا مشکل ہے، غلے سنبھالنا مشکل ہے، 1 سال کا راشن سنبھالنا مشکل ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، تو کیا حکمت ہے اللہ کی؟ 1 سال کی کمائی 1 دن میں دے سکتا ہے اللہ، لیکن اللہ نے بہانے بنائے، سب کو کام کو لگاؤ، نہیں تو یہ دوسروں کو کام کو لگائیں گے۔ فالتو لوگ بہت کام کو لگاتے ہیں، اس لیے روزانہ اٹھے صبح چلے، یہ انجینئر صاحب اپنی سائٹ پہ چلے، اور وہ بیچارے وہاں کھڑے ہوئے لوگ 700 1,000 1,500 روپے کے اندر گھمیلا اور پھاوڑا لے کر وہ بھی اپنے کام پہ چلے، سب کام پہ لگے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ روزی تو میں دوں گا، لیکن بہانہ ہے کہ تم کام کرتے رہو گے۔ اگر کام پہ نہیں لگاتا اللہ تو یہ سب کو کام پہ لگاتا ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟